آپ کا شکریہ، بڑی تعداد میں آئے. یہ خوش آئند بات ہے. پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی تمام پارٹیاں لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں وہ سب آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں. سب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے سے انکار نہیں کرتی. سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک کو. ان حالات میں دیکھتے ہوئے آج اس پہ بحث ہوئی. میاں نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیک ہولڈر کی کانفرنس بلائی جائے جس سے یہ ملک ان بلاؤں سے نکل آئے. اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا بڑے الائنس ایک ذمہ وار الائنس کی حیثیت سے جس میں تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی شامل ہے، ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے APC. ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے ساری پارٹیوں سے اکٹھے بلانا تھا. 3 پارٹیوں نے بلانا تھا، اکٹھے بلانا تھا، کسی ایک نے بلانا تھا تاکہ ہم سب اس پہ متفق ہوں اور کوئی غیر حاضری نہ ہو. اس سلسلے میں کمیٹی بنائے گی، وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی. لوگوں سے ہم ملیں گے. ایک بات اور زیر بحث آئی لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ہم سرکار سے کہہ دیں کہ اتنے دن کے اندر اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا اور اس زر اور زور سے آئی حکومت کی چھٹی نہ کرائی گئی تو ہم تمام پاکستان میں ہر ضلع میں تاریخ شروع کر دیں گے. اس میں فیصلہ نہیں ہوا، دیٹ از آن دا کارڈس کہ وہ ہوگا. ہم یہی کریں گے مجبوراً. اگر یہ عقل کے ناخن لیتے ہیں، APC بلاتے ہیں تو ہم اکٹھے مل کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے. اور اگر اس طرف ہمیں جانا پڑا اور جائے یا نہ جائے، یہ الائنس along with تحریک انصاف ہم اس ارادے سے ہیں کہ ہم نے اس زر و زور کی بنیاد پہ لائی گئی حکومت کو ہر صورت میں چھٹی کرائیں گے. پہلے کوشش ہم کریں گے کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو، طریقے سے ہو، معمول سے ہو. اس سلسلے میں دوسری بات قصد کیسر صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملیں اور پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے ہر بلا پہ بحث ہوتی ہے. ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں. ایک 3 دن پہلے تقریباً پاکستان میں 50 کے قریب انسان مارے گئے تھے. اس پہ ایک دن 1 منٹ کے لیے کوئی نہیں بولا. ہم وہاں مذاق کر رہے تھے. آپ کو ہنسی کیسے آتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ خرم میں لوگ مرے تھے، کالا باغ میں لڑائی جاری تھی، خیبر پختونخوا میں بندوقیں اور فوج لگی ہوئے لوگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان کی تو حالت آپ نے دیکھی. آپ کے پاس ٹھیک ہے بلوچستان سے بہت سارے لوگ آئے ہیں بلوچ علاقوں سے. وہ جو کام کا آدمی یا جو آدمی بلوچوں کے لیے علاقے کے لیے بولتا تھا وہ اتنا مجبور ہوا کہ اس نے استعفیٰ دے دی. باقی تو سارے سرکار نامدار کے ساتھی ہیں اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پشتونوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں کہ وہ ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں. ایور گرین ٹریز، ایور گرین فیملیز. ان کی تو بے خونی کرنی چاہیے، ان کو تو بالکل اٹھا کے پھینک دینا چاہیے. سارے پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ایور گرین خاندانوں کو نہ ہم الیکشن میں جانے دیں گے کانسٹیٹیوشنلی، نہ انہیں الیکشن میں جانے دینا چاہیے، نہ ان کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ اس ملک کو بہترین ملک، ایک ایٹمی ملک، دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک. کوئی بھی آپ ایٹم دنیا کا وہ قیمت کا وہ آپ کے ملک میں ہے لیکن ہم بھوکوں مر رہے ہیں. ان حالات میں یہ غنیمت ہے کہ ایسا الائنس بنا ہے جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، لیفٹ والی بھی ہیں، رائٹ والی بھی ہیں. اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی. اس پہ پیپل پارٹی متفق ہے، مسلم لیگ متفق ہے، فلانی پارٹی متفق ہے. جب ہم سب آئین پہ متفق ہیں پھر تھوڑی بہت مخالفتیں ہوں گی تو APC بلانے کے لیے انشاءاللہ ہماری کمیٹی ملے گی لوگوں سے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان کے لوگ اچھی خبریں سنائیں گے. بابو صاحب، حیدر شرازی جیو نیوز سے آپ نے کہا کہ اس حکومت کی چھٹی ہونی چاہیے، وہ گھر نہ گئی تو ہم اقدامات کریں گے. تو یہ کس طرح کیا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گھر جانے کا آج پلان بنایا گیا ہے؟ کس طرح آپ اس پہ عمل پیش رفت کریں؟ اور وہ آئینی عمل جو ہے انسانوں کے دست ہے اس میں ہوتا ہے آخری ہنگامہ. یہ بتائیے گا کہ چلیں آپ ایک آئینی جماعت ہیں اور آئینی طریقے سے بھیج رہے ہیں، یعنی آپ پیپلز پارٹی کو ساتھ بلانے کا فیصلہ ہو گیا؟ آئین کہاں کون سی آئینی ہے؟ یہ حکومت کو آئینی کہتے ہیں آپ سب آئینی کہتے ہیں.
یہ جو بیٹی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کس طرح یہ اقتدار میں آئی ہے. پیسے کے زور پہ کبھی دیکھا ہے کہ اسمبلیاں خریدی جائیں؟ زر اور زور سر آپ فرما زر اور زور. زور زر و زور سے قائم حکومت، اور وہ بھی آپ اس کو آئینی کہتے ہیں. آپ نہیں، میرا مقصد ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے ان ہاؤس تبدیلی یا ویسے ہی کوئی اور اے پی سی اسی جذبے کے تحت بلائی جا رہی ہے کہ بھائی آئیں، ہم سب اکٹھے مل کے، عقل کل ہم نہیں ہیں، سب اکٹھے مل کے مشورہ کریں، اجتماعی دانش سے پاکستان کو اس ہمجیت بحران سے نکالیں. اچھی تجاویز آ جائیں گی، ہم بھی اپنی تجاویز رکھ دیں گے. آئینی ماہرین بھی ہیں، اچھے جرنلسٹ بھی ہیں، اچھے لڑاکو لوگ بھی ہیں، اچھے مقرر بھی ہیں، اچھے سیاسی لوگ، سب جب ملیں گے انشاءاللہ اجتماعی دانش میں. اے پی سی کا ایجنڈا بھی بتایا گیا ہے، بلوچستان بتایا آگے گیا اور بھی نہیں، صرف ایک سوال، بلوچستان بتایا گیا ہے. آپ نے کہا کہ اے پی سی میں ہم ایجنڈا طے کریں گے. حکومت تو کیا حکومت کو بھی بلانا ہے پھر اے پی سی میں؟ بلوچستان صرف نہیں ہے. حکومت کیا دیکھیں، نواز شریف مسلم لیگ کا سب کچھ ہے. وہ شریف آدمی مجبوراً آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ نہیں چل رہی. اس نے کہا کہ اکراس دا بورڈ تمام پارٹیوں کی بشمول اسٹیبلشمنٹ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے تاکہ ملک کو بحران سے نکالے. جی بس ختم. اوکے، تھینک یو. God bless you all. یہ بتائیں کہ کیا